الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے پاک گھر کے اندر جمع کیا، اکٹھا کیا۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اللہ کے پاک گھر کے اندر جمع ہوئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج کے دن سے جو مہینہ شروع ہوا ہے، یہ کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو دن اور رات کے ذریعے سے قائم کیا، اور یہ دنیا کا نظام رات اور دن کے ذریعے سے، ہفتے اور سال کے ذریعے سے یہ چل رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کی زندگی اس دنیا سے ٹلتی چلی جا رہی ہے، ختم ہونے کے قریب ہوتی چلی جا رہی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا کے نظام کو دن اور رات کے ذریعے سے، سال اور مہینے کے ذریعے سے، ہفتے کے ذریعے سے قائم کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے دنوں کو اور دنوں کے مقابلے میں بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ جیسے تمام ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بابرکت اور سب سے بہتر اگر کوئی دن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو سب سے بہتر دن قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رات بنائی ہیں، اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند راتوں کو بڑی برکت والی رات قرار دیا ہے، بڑی رحمت والی رات قرار دیا۔ جیسے شب قدر کی رات ہے جو اس مبارک مہینے کے اندر آئے گی، شب برات کی رات گزری ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ، سب سے برکت والا مہینہ اور سب سے رحمت والا مہینہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے کو بنایا ہے تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ کہلاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر عطا کیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ 1 سال پہلے گزرا، اس میں ہمارے بہت سارے خیش و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہمارے بہن ایسے تھے جو آج کے اس مبارک مہینے میں نہیں ہیں۔ ان کی زندگی میں وہ مبارک مہینہ پچھلے سال گزرا، لیکن اب ان کی زندگی یہاں سے ختم ہو گئی اور یہ مبارک مہینہ اسے نصیب نہ ہوا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر کوئی ہمارا رشتہ دار مہمان بن کر کے آتا ہے، جب کوئی مہمان ہمارے گھر پر آتا ہے تو جو مہمان جس اعتبار سے ہوتا ہے، ہم اپنی تیاری اپنے گھروں کے اندر اس مہمان کی آمد کے اوپر تیاری کرتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق، اور مہمان کی آمد کے مطابق جو جس طریقے کا جس لائق کا مہمان ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اپنے گھروں کے اندر تیاری کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر رمضان المبارک جیسا مہمان عطا کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے، اس مبارک مہمان کی ہمیں اپنے میزبان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کی تیاری کرنی۔ جو ہماری زندگی کے اندر یہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا، تو یہ جو مبارک مہینہ ہے جو ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر شروع ہو چکا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر، اس مبارک ایام کے اندر ہمیں چند امور کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر چند کام ایسے ہیں جسے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سب سے پہلا، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر اس مہینے کے روزے کو فرض کیا۔ تو اس مہینے کا سب سے بہتر اور سب سے پہلا عمل جو ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، اس مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روزہ ایک صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان بندہ اپنی بندگی دکھانے کے لیے کہ رب میرا رب ہے، میں ان کا بندہ ہوں، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب کو خوش کیا جائے، اس کی خوشنودی کو تلاش کیا جائے کہ میرا رب مجھ سے خوش کیسے ہوگا، اس کی خوشنودی حاصل کیسے ہوگی۔ اسی وجہ سے انسان رمضان المبارک کے اندر جب روزے رکھتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے اللہ رب العزت کی خاطر، کہ اس کے پاس ساری چیز میسر ہونے کے باوجود، دنیا کی بہت ساری نعمتیں پائے جانے کے باوجود اس کے سامنے افطار کے وقت موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے۔ اس حکم کی بجا آوری کے لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی ہمیں اجازت نہیں ہے کھانے پینے کی، پورے سال کھانے کی اجازت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں اجازت نہیں دی، اس خاطر کہ میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اگر بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ساری چیز میسر ہونے کے باوجود، پھل اور فروٹ دنیا کی نعمتیں پائے جانے کے باوجود نظر کے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن رب کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے کھاتا نہیں ہے، اسے پیتا نہیں ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رب اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مبارک مہینے کا سب سے پہلا عمل اور سب سے بڑا عمل روزہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ادنا سا معمولی عذر کی بنیاد پر، بلکہ بہت سارا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر روزہ فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ مذہب اسلام، اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کو رکھا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں سختی اور کہیں نرمی نہیں، بلکہ اعتدال کو اختیار کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دم بالکل مرض میں مبتلا ہیں
آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں پھر بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، ایسا نہیں، بلکہ شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ ایسے بیماری میں مبتلا ہے کہ اگر آپ اس بیماری کے اندر اگر روزہ رکھتے ہیں آپ کی صحت کے اوپر فرق پڑتا ہے تو آپ شریعت کے اندر اس روزے کو رکھنے کی اجازت نہیں۔ آپ سفر کے اندر جاتے ہیں، آپ مسافر بن چکے ہیں، تو سفر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس لیے سفر کے اندر بھی روزہ رکھنا معاف کیا گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام یہ ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ اس کے اندر اعتدال کو اختیار کیا گیا ہے، سختی اور نرمی کو اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ انسان کے مزاج کو پرکھتے ہوئے جو معتدل راستہ ہو سکتا ہے، معتدل راہ ہو سکتی ہے، اسی راہ کو اسلام نے اختیار کیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد کے اوپر روزہ فرض کیا ہے، شرعی عذر کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ کو توڑتا ہے تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اس روزے کا کفارہ کے طور پر اگر وہ پورے سال کا روزہ رکھتا ہے پھر بھی اس رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ رمضان المبارک کے روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے میرے محترم، کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان المبارک کا ایک روزہ توڑ دے، ایک روزہ ٹوٹ گیا اس سے اور وہ اس کی قضا رکھتا ہے، تو اگر اس کی قضا کے طور پر پورے سال کا روزہ رکھے، پورے سال وہ 12 مہینے اگر روزہ رکھتا ہے پھر بھی اس رمضان المبارک کے ایک روزے کے ثواب کے برابر پورے سال کا روزہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی زندگی میں جو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اس مہینے کی قدر کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا عمل تراویح کا ہے۔ دن کے اندر روزہ رکھنا ہے اور رات میں تراویح کی نماز ادا کرنا ہے۔ تمام علماء کے محققین کے نزدیک رمضان المبارک کے اندر 20 رکعات نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کہیں 7 دنوں کی، کہیں 10 دنوں کی تراویح ہوتی ہے، کہیں 20 دنوں کی تراویح ہوتی ہے، اس کے بعد کہیں 7 دنوں کی تراویح پڑھنے کے بعد لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ 10 دن کی تراویح پڑھا، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم نے تراویح کا حق ادا کر دیا۔ 20 دن کی تراویح پڑھا اور یہ سوچ لیا کہ میں نے تراویح کا حق ادا کر لیا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تراویح پورے مہینے میں، سنت مؤکدہ پورے مہینے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کے اندر جو عمل ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر چند دن اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز کو ادا کیا، اور اس اندیشے سے کہ یہ تراویح کی نماز امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، آپ مسجد نبوی کے اندر تراویح کو نہیں ادا کیا۔ فرض یہ اتنی اس کی اہمیت اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے اوپر مشقت آ جائے گی اگر یہ تراویح کی نماز کو فرض کر دیا جائے، تو اسلام نے اعتدال پسند کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چند دن تراویح کی نماز کو ادا کیا، اس کے بعد آپ اپنے گھر ادا کیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے گھر ادا کریں، بلکہ اس سے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر تراویح کی نماز کو سنت مؤکدہ قرار دیا۔
تو آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ 7 دن کی 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کا حق ادا کر لیا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پورے مہینے تراویح کی نماز کو ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں، قرآن کریم کا اس کے اندر پڑھنا یہ مستحب درجہ رکھتا ہے، لیکن آج اسی کو اس مستحب چیز کو سمجھ لیا کہ بس تراویح کا حق ادا ہو گیا۔ ایک قرآن کریم مکمل سن لیے 7 دن کے اندر، 10 دن کے اندر، 20 دن کے اندر، 15 دن کے اندر، اس کے بعد سمجھ لیا کہ بس حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کا مکمل اس رمضان المبارک کے اندر پڑھنا اور سنانا یہ الگ چیز، ایک مستحب عمل ہے، اور تراویح ایک الگ عمل ہے۔ ہمیں اور آپ کو تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسرا عمل اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اصول بتایا قرآن کریم کے اندر۔ یہ ایک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ اس کا نزول رمضان المبارک اسی مبارک مہینے سے شروع ہوا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کا دور رمضان المبارک کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنی سہولت کے مطابق وقت کو متعین کریں، وقت کا متعین کریں، اور اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو اہتمام کے ساتھ، کہ ہم کو اللہ رب العزت کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس جستجو کے ساتھ اور اس خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ میرا رب جو اس کتاب کو نازل کیا ہے وہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس ادب اور احترام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ پڑھنے اور لکھنے کی عمر کوئی نہیں ہوتی ہے، ابھی بھی وقت ہے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کو سیکھنے کا، ابھی بھی وقت ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ جب تک آنکھ کھلی ہے، علم کے حصول کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم نے اپنی جوانی کے اندر، اپنے بچپنے کی عمر میں ہم نے قرآن کریم کو نہیں سیکھا، اس لیے ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے ہم نے نہیں پڑھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت آپ کی عمر کے بارے میں سوال کرے گا، آپ کی عمر کے بارے میں سوال کرے گا، تو آپ کو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ہمیں شرم آتی تھی قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، تو ہم کیسے قرآن سیکھتے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم علم کوئی بھی ہو، اس کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر قید نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ جب تک کھلی ہے، آپ قرآن کریم کو سیکھنے کا آپ کا عمر ہے اللہ رب العزت۔ اور اگر آپ جب تک قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو پڑھنے والے اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک ویسی واحد کتاب ہے دنیا کے اندر کہ اس کے سننے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے اوپر تو ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہے، ایک حرف کے پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مبارک کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر تیسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پورے سال روزہ رکھا کرتے تھے، پورے سال دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پورے دن روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور معلوم کیا تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں روزے رکھتا ہوں اور رات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اور میری نیت اس سے کوئی دوسری چیز نہیں ہے بلکہ خیر کی نیت ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ تمہارے لیے مہینے کے 3 دن روزہ رکھنے کے ہیں اور 30 دن میں ایک قرآن کریم کو مکمل کرنے کا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میں اس سے بھی زیادہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 دن میں ایک مکمل کر لیا کرو۔ پھر درخواست کی کہ اللہ کے رسول، اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دن میں مکمل کر لیا کرو۔ اسی وجہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پڑھنے والے حضرات جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم کے اندر 7 منزل کے پورے قرآن کو تقسیم جو کیا گیا ہے وہ 7 منزل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل علم نے اسی مناسبت سے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو 7 دن میں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اسے 7 منزل میں تقسیم کیا کہ ایک منزل ایک دن میں، دوسرے منزل دوسرے دن میں اگر پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور اس مناسبت سے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم یہ دیا کہ مہینے کے اندر ایک قرآن کریم کو مکمل کیا جائے، اس لیے 7 پاروں کے اندر اسے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مبارک مہینے میں سب سے پہلا عمل روزے کا اہتمام کرنا ہے، دوسرا عمل رات کے اندر تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ پورے مہینے کرنا ہے۔ 7 دن ہفتہ اور 15 دن اور 20 دن کی تراویح کے بعد یہ الگ ٹھیک ہے کہ آپ قرآن کریم کو آپ سن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تراویح پورے رمضان المبارک کے اندر سنت مؤکدہ ہے۔ اور تیسرا عمل قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو جو پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر کے آپ یکسوئی کے ساتھ کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس اہتمام کے ساتھ اس پڑھنے والے کی آواز کو سننا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کے اندر نیکی عطا کریں گے۔ اور چوتھا عمل اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمول کو آپ کی چہیتی اور پیاری لاڈلی بیوی امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر جو خرچ کیا کرتے تھے، روایت کے اندر لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہوا کی طرح، یعنی ہوا جس تیزی کے ساتھ چلتی ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آپ خرچ کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مبارک مہینے کے اندر آپ جتنا ہو سکے اپنی اعتبار سے اپنی وسعت کے مطابق آپ خرچ کیجئے، صدقہ اور خیرات کرتے رہا کیجئے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو عام دنوں کے اندر ایک نیکیاں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کے اندر نیکیوں کے ثواب کو بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ نیکیوں کے ثواب کے اندر اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے خرچ کی بڑھوتری میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی میں سے ایک دانہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک گٹھلی، اس ایک دانے کی اس طریقے سے پرورش کرتا ہے کہ وہ 700 گنا تک ہو جائے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مبارک مہینے کے اندر یہ تو عام دنوں کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 دانہ کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر اگر اور خرچ کرے گا تو نہ جانے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت اپنی شایان شان عطا کرے گا، اپنی شایان شان عطا کرے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ تو یہ چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں جو عطا کیا ہے ہم اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں، اور خرچ کرنے کے لیے اگر ہمارے افطار پارٹی کہلاتی ہے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو افطار پارٹی ہے، آج ڈھونڈ کر کے کہ کون پیسہ والا ہے، کون روپیہ والا ہے، آج ہمارے پڑوسی کے اندر غریب لوگ محتوم ہیں، اسے ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک دانہ روزہ افطار کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن آج ہم اور آپ اپنی دکھاوے کے لیے، اپنی مالداری کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے نیتاؤں کو بلاتے ہیں، جو کبھی رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے کے اندر اسے ایک روزہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے اور اسے افطار پارٹی کی دعوت دی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، خرچ کرنے کا حق یہ ہے کہ جہاں مناسب ہو وہیں خرچ کیا جائے۔ تو آپ افطار کھلائیں، آپ افطار کرائیں ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہو، جو محتاج ہو۔ اگر آپ کے محلے کے اندر، آپ کے سماج کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں تو پھر آپ کے پڑوس کے گاؤں میں اسے تلاش کیا جائے، ہر اعتبار سے تلاش کیا جائے، ایسی جگہ خرچ کیا جائے جہاں میرا رب اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے راضی ہو، خوش ہو۔ ایسی جگہ نہ خرچ کیا جائے کہ میرا خرچ کرنا پانی کے جیسا ہو جائے۔ اور پانچواں عمل میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مبارک مہینے میں نفل نمازوں کا اہتمام ہے، نفل نمازوں کا اہتمام ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ نفل نماز یعنی نفل عبادت فرض عبادتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کرنے کی وجہ پر جو ہمیں ثواب ملتا ہے، عام دنوں کے اندر اس مبارک مہینے کے اندر اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نفلی نماز کو، نفلی عبادت کو فرض نمازوں کے برابر، فرض عبادتوں کے برابر کر دیتا ہے۔ کتنا میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اوپر کتنی اپنی نعمتوں کو نچھاور کر رہا ہے اس مبارک مہینے کے اندر، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اللہ رب العزت کی نعمت سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کی زندگی کے اندر میسر کیا ہے، ہم اور آپ اس مبارک مہینے کے اندر یہ جو چند عمل کرنے کے ہیں، چند امور کو انجام دینے کے ہیں، جس سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں، اور اللہ رب العزت جس سے ہمارا خوش ہو جائے، ہم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے رب کی خوشنودی والا عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔